بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ زیارت روزہ اقدس کرنے کے 10 فوائد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کرنے والے کے لیے 10 کرامات یعنی عزتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بلند مرتبہ ہوگا۔ نمبر 2، حصول مقصد میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 3، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 4، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی۔ نمبر 5، وہ ہلاکت و بربادی سے امن میں رہے گا۔ نمبر 6، عیوب و نقائص سے پاک ہوگا۔ نمبر 7، اس کی مشکلات آسان ہوں گی۔ نمبر 8، حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 9، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا۔ نمبر 10، مشرق و مغرب کے رب تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حجاج کرام وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر غور کرو کہ وہ کتنی جمیل ہیں۔ وہ اپنے قریب حاضر ہونے والے کی کتنی عزت افزائی فرماتے ہیں اور اسے جواب سلام سے نوازتے ہیں۔ اگر تو دور سے بھی سلام عرض کرے تو وہ تیرے سلام کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ تو شفاعت طلب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت سے منقطع ہے، جبکہ وہ ہمیشہ تیری حاضری کے مشتاق ہیں۔ تو دنیا میں مشغول ہونے کے سبب اور مال جمع کرنے کی خاطر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر وہ خواب میں بھی جلوے دکھا دیتے ہیں۔ اگر تو دوبارہ رسالت میں حاضر ہونے کا عزم کرتا ہے تو سواری پر سوار ہو جا، اور اگر انصاف سے کام لے تو تجھے سر کے بل چلنا چاہیے، نہ کہ قدموں پر۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، کل بروز قیامت تیری شفاعت فرمانے والے ہیں۔ سلامتی کے گھر یعنی جنت تک تیرے رہبر و رہنما ہیں۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی۔ جو نبی آج آپ کے عیب نہیں کھلنے دیتا، پردہ پوشی فرماتا ہے، تو حشر میں کب وہ چاہیں گے کہ آپ کے عیوب جو ظاہر ہوں۔ کیا تو نے ایسا کہ محبوب بھی دیکھا ہے جو اپنے محبین سے ایسا معاملہ کرتا ہو یا ان پر اتنا مہربان ہو؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، تو نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی دیکھے گا۔ اس کے باوجود تو کیسے ٹھہرا ہوا ہے، یا کیسے تجھے افسوس و حسرت نہیں ہوتی؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کتاب و سنت سے آگاہ کیا تو دیکھنے والا ہو گیا، تجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ تجھے بشارت دینے والے ہیں۔ پس ہے حضور کی محبت کے دعوے دار، تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ تجھے ان کی سنتوں سے کہاں موافقت ہے؟ تیرے افعال و اقوال ان کا تابع کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم تجھ پر ان کی پیروی کا نام و نشان تک نہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک میں رات بسر کرتے تھے، صبح تہجد کی نماز ادا کرتے تھے اور روزوں کے سبب خالی پیٹ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانے پیش کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ تمام رات اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر گزار دی، دستے طلب پھیلائے اور سر جھکائے رکھا، اور اپنی خلوتوں میں اپنی امت کے لیے گروہ در گروہ جنت میں داخلے کا سوال کرتے رہے۔ یا اللہ، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر درود و سلام بھیج۔ یا اللہ، ہمیں ان کی زیارت سے بہرہ مند فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ہمیں ان کے قافلے میں اکٹھا کرنا اور ان کا رخ روشن دکھانا اور ان کے حوض کوثر سے شراب کرنا، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جو ان کی صحبت میں رہ کر کامیاب ہوئے، اور ان کے راستے سے نہ ہٹانا، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمانا، اور
اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے بچانا۔ اے مالک و مولا، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بے حد درود و سلام ہو۔ تو بہن بھائیو، بیٹر بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔